بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام آباد کا جلسہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، عمران خان آئندہ الیکشن میں 10 سیٹیں بھی نہیں جیت سکا، اب اس کو خواب خرگوش سے جاگنا ہوگا۔ اور اس وقت عمران خان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جس میں کچھ ادارے شامل ہیں، جن کے بڑے شامل ہیں، اس میں یہ سب عوام کو سمجھ آ چکا ہے۔ یہ 2 مہینے میں یکایک کون سی ایسی بات ہو گئی کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے؟ یعنی اپوزیشن جانوروں کی طرح MNAs اور MPs کو خرید رہے ہیں، لیکن وہ ادارہ خاموش ہے۔ اور اس کے بعد جو اثرات آنے والے ہیں، یعنی عمران خان کے حق میں اور پاکستانیوں کی جو سوچ ہے، جو جذبات ہے، ان 2 موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں آج کے اسلام آباد جلسے پر۔ اسلام آباد کے جلسے میں عوام نے اپنے کپتان کے ساتھ محبت وفا کا ایک نیا مثال قائم کیا، ایک تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ اب جو کچھ سازشیں اس شخص کے خلاف ہو رہی تھی اور اس میں کچھ مقتدر لوگ شامل تھے، میرے خیال میں آج کے جلسہ کو دیکھنے کے بعد ان کی تو نیند حرام ہو گئی۔ لیکن آگے کا انہوں نے کیا سوچا ہے، یہ اب ان پر منحصر کرتا ہے۔ ابھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے تو یہ بھی عمران خان کے حق میں جائے گا یہ بات، اور یہ اتنے زور سے واپس آئے گا کہ اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ 2/3 میجارٹی سے بھی آگے جائے گا۔ تو یہ جتنی سازشیں ہو چکی ہیں 2 مہینے میں، یہ عمران خان کے حق میں گیا ہے۔ سارا قصہ عمران خان کے حق میں چلا گیا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عمران خان کو مائنس کر دیں گے عوام سے، وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے۔ تو یہ جو صرف ایک معمولی کال پر اتنے لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، خدا نخواستہ کل عمران خان کے سائیڈ لائن کرنے کے لیے ناجائز حربے استعمال ہوئے، تو پھر اس وقت اگر ایک کال دی جائے گی اور اسلام آباد کی طرف یلغار کرنے کی کال ہوگی، تو پھر کون ہے اس ملک میں، کون سا ادارہ ہے جو ان کو روک لے گا؟ اگر میں نے پچھلی ولاگ میں بھی کہا تھا کہ اگر لبیک تحریک کے 5-6 ہزار لوگوں کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، تو عمران خان کی 20-30 لاکھ مجمع کو کون قابو کرے گا؟ پھر اس دن پاکستان کا حال کیا ہوگا؟ لیکن اس شخص کی ایمانداری کو، حب الوطنی کو ذرا دیکھیے کہ سب کچھ اس کو معلوم ہے، جنہوں نے یہ سازش کی ہے اور اس میں شریک ہے، لیکن آج تک اس نے ان کا نام نہیں لیا۔ وہ یہ نہیں کہ وہ ڈرتا ہے، وہ اس لیے کہ اس ادارے سے پاکستانی عوام دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہی پاکستان کو آج تک اپنی اس موجودہ پوزیشن میں رکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جبکہ ہمارے ملک پر ایک سول وار کی شکل میں، طالبان کی شکل میں، کس شکل میں، یعنی ہمارے ملک پر وار امپوز کیا گیا دہشت گردی کا، لیکن اس ادارے نے اس کا کون سا جواب دیا؟ دنیا میں اس کی تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی۔ لیکن چند لوگوں کی وجہ سے اگر اس ادارے کے ساتھ لوگوں کی نفرت پیدا ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت برا باب ہوگا، بہت بدشگونی ہوگی، اور پاکستان کے لیے اس سے بڑھ کر خطرناک اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر اس ادارے کے چند لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یقین کیجئے وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ آج کے جلسے نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ تو کب تک یہ شخص خاموش رہے گا؟ آخر انسان ہوتا ہے، انسان کی ایک حدود ہوتے ہیں، لمیٹیشن ہوتے ہیں، اس سے آگے وہ صبر نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ بھی اس لیے کہ آپ کن لوگوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کے سامنے جانوروں کی طرح MNAs کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور کروڑوں یعنی 50 کروڑ روپے دی جا رہے ہیں، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ لوگ خاموش ہیں اور کچھ کر نہیں رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ شامل ہیں اس چیز میں؟ تو یہ حساب تو ظاہر یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ
آپ اپنے ادارے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، جن کی بہت بڑی قربانی ہے اس ملک کے لیے، اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا، تو ایک طرف پوری دنیا کا مقابلہ کر رہا ہے ہمارا یہ ایک ادارہ، کیا آپ اس ادارے کو اس نہج پر لے کے آئے کہ لوگ نفرت کرنا شروع کر دے؟ کیونکہ اس شخص سے، اس موجودہ وزیر اعظم سے جتنا پیار عوام کرتے ہیں، اس کی مثال پاکستان میں تو کم از کم نہیں ملتی۔ تو کیا اس کو آپ چیف گورنر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بن جائے؟ پھر آپ لوگ کریں گے کیا؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ یہ ہم تاریخ کی چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اور جن کو کہہ رہا ہوں شاید وہ اس چیز کو سمجھ جائے، تو اب بھی دیر نہیں ہوا، اب بھی ہفتہ 10 دن باقی ہے، اس میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور بفرض محال ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ چلو آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ شخص خود استعفیٰ دے کے تو جائے گا نہیں، کیونکہ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ کیوں نہیں، اس کو اقتدار کی بھوک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس عدم اعتماد میں وہ چلا جائے، عوام کے سامنے آج اگر اس کے ساتھ پاکستان کے 70% عوام کڑے ہیں، تو اس عدم اعتماد کے بعد پھر 100% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر وہ اگر بغیر الیکشن کی بھی ایک کال دے گا کہ آؤ میں انقلابی شکل سے واپس آنا چاہتا ہوں، تو یقین کیجئے 2 دن بھی کوئی سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی مطلب جس کو کم کرتا درتا سمجھتے ہیں اس پاکستان کی، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، کیا کوئی بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور الیکشن میں اگر الیکشن کی طرف بات چلی گئی، الیکشن تو بہت جلدی ہوگا، کیونکہ وہ تو قومی اسمبلی سے 156 سیٹیں اس کے پاس ہے، وہ اسے استعفیٰ دے دے گا، KPK اور پنجاب کی حکومت کو بھی ختم کر دے گا، تو الیکشن تو ہوگا۔ الیکشن ہوگا، صرف کیئر ٹیکر آ سکے گا، یعنی کوئی منی لانڈرر شہباز شریف کی شکل میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا، وہ آپ لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو وہ منظور ہے؟ وہ زرداری جیسا شخص جس نے 8 بلین روپے کی، یعنی دوسروں کے نام پر جو منی لانڈرنگ کی ہے اور کربوں روپے اس ملک سے لوٹ کر باہر لے کر گیا، اور دوسرا خاندان اس کا تو حساب ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے کرب روپے لے کر اس ملک سے باہر لے گئے ہیں، اور ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ساز و باز میں مصروف ہے۔ تو کیا ان 2 خاندانوں کو آپ اقتدار میں آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایماندار شخص کو آپ سازشوں میں شریک ہو کر اس کو گھر بھیج رہے ہیں؟ تو کیا یہ وہ ہے؟ کیا یہ زرداری ہے؟ کیا یہ نواز ہے؟ ان میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو تارے نظر آ جائیں گے دن میں، جب یہ لوگ اس شخص کے لیے جو آج کا ایک معمولی جھلک آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد کے جلسے میں، جو عوام کی جذبات ہے، تو اگر عدم اعتماد میں وہ چلا گیا تو پھر یہ جذبات کہاں تک ہوں گے؟ یہ تو لمٹ کراس کر جائیں گے، اور پھر اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیجئے، آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے، خاص کر اس ایک ادارے کا دشمن تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، جو ہے وہ تو ازلی پاکستان کے دشمن ہے۔ لیکن ان کی قربانیوں کو جب لوگ سلوٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ ان شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ جانے دیں گے؟ اور ایسے پاکستان کے ایک متفق کا لیڈر جو پاکستان کی زنجیر ہے، اس شخص کو آپ سائیڈ لائن کریں گے تو عوام خاموش رہیں گے؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ 2-3 بڑے لوگ جن کو مقتدر لوگ کہا جاتا ہے، کیا وہ یہ کام کر کے وہ اس ملک میں آسودگی سے رہ سکیں گے؟ کیا ان کے آنے والے نسلیں رہ سکیں گے؟ اور کیا پاکستان جو موجودہ حالات میں جب ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا تو اس شخص نے بچایا، پھر اس کے بعد کیا ہوا سب کے سامنے ہے، کرونا آیا، اس میں اس شخص نے اس ملک کو کیسے بچایا، عام آدمی تک ریلیف کیسے پہنچایا، پھر اس کے بعد غریب عوام کے لیے 10 لاکھ کا صحت کارڈ جاری کر دیا گیا 2 صوبوں میں۔ یہ کوئی معمولی انقلاب ہے؟ اس کے بعد احساس پروگرام میں ہر غریب خاندان کو 14,000 پر منتھ جو ملنے لگے، یہ کوئی کر سکتا تھا پاکستان میں؟ لیکن یہ جو دھوکہ دینا عوام کو کہ مہنگائی اور نا تجربہ کاری، مہنگائی دنیا میں دیکھے پاکستان سے 50 گنا زیادہ ہے،
اور جب ان لوگوں کو آپ لائیں گے، ان چور لٹیروں کو دوبارہ مسلط کریں گے جو کہ ہمارے افواج پاکستان کی دشمن ہے، پاکستان کی دشمن ہے، آپ لوگوں کا آخر نیت ہے کہ آپ چاہتے کیا ہے؟ کون سی مصیبت ہے جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ پھر اگلے آنے والے دنوں میں ہوگا کیا؟ آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ اور جس ادارے سے عوام اتنے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، اس پیار میں آپ رخ نہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پاکستان قائم ہونے کے لیے قائم ہوا ہے، ابد کے لیے، ابد تک قائم رہے گا۔ لیکن جو دشمنی آپ لوگ کر رہے ہیں اس غریب عوام کے ساتھ، کہ جو اس ملک کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ٹیک آف کی پوزیشن میں پاکستان آتا ہے تو اس شخص کے لیے آپ مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ اگر آپ لوگوں کی مرضی نہیں تھی تو یہ پاکستان کے یعنی اس شخص کے ساتھ یہ کھیل نہ رچایا جاتا، لیکن اس میں آپ لوگوں کی مرضی شامل تھی، اور وہ کس لیے وہ میں اس وقت بتانا نہیں چاہتا۔ جب وقت آئے گا، اگر آپ لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم ایک ایک چیز عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ذرا یہ سوچئے کہ آج تو 10-12 لاکھ لوگ تھے، جب یہ 30 اور 40 لاکھ لوگ باہر نکلیں گے پھر اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑے سوچنے کی بات ہے، اور یہ ہو کے رہے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں، اور یہ عمران خان کی جیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت بڑھانا جس کی چاہتا ہے وہ اس وقت اس کو تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن یہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستانی عوام کا محبوب ترین لیڈر بنے گا، اور کوئی الیکشن ہو نہ ہو یہ پاکستان کے عوام کا حکمران رہے گا، اور یہ جو موجودہ نظام ہے اس کو بھی گرائے گا۔ یعنی جتنی بھی پاکستان کے ادارے ریگڈ ہو چکے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ شخص ہی کر کے دے گا، اور دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ نہ پاکستان میں یعنی قحط الرجال والا ملک ہے، اس میں لیڈر تو اور کوئی ہے نہیں اس شخص کے علاوہ، تو کیا آپ اس کے ساتھ یہ کام کر کے تو آپ پاکستان کے لیے کوئی فائدہ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ پاکستان کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں، جن تک میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں۔ یہ ہم حامد میر جیسے، اسد طور جیسے جو آپ کو ننگی گالیاں دیتے ہیں، جلن ہمیں ہوتی ہے ان جیسے لوگوں کو، یعنی ان کو تو آپ نے کچھ نہیں کیا، اور پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ ان میں اتنی مجال تھی، ان چور لٹیروں ڈاکو اپوزیشن میں یہ مجال ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ جب آپ کر رہے ہیں تو مقصد تو ہوگا، تو صرف کیا مقصد کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، ہم تو پہلے ماشاء اللہ کو خوش آمدید کہنے والے لوگوں میں شامل ہیں، یعنی جب مشرف کا دور آیا تو ہم نے سب سے پہلے ویلکم کیا، اور اس نے اس ملک کی خدمت بھی کی، لیکن اس وقت ہمارے پاس عمران خان جیسا لیڈر نہیں تھا۔ اس وقت تو ہمارے پاس لیڈر موجود ہے، اس وقت تو ہم خوش آمدید نہیں کہیں گے، ہم تو ہر اس شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں جو عمران خان جیسا ہو، تو وہ خدا کرے کوئی اور ہوتا تو تب بھی ہم کرتے، لیکن اس وقت تو نہیں ہے۔ جب اس وقت کوئی ہے نہیں، اور یہ ایک ہی ہے جو اس ملک کا یعنی ایک جان دینے کے لیے لوگ تیار ہے اس شخص پر، تو اس سے ڈریے کہ جب وہ خدا نہ کرے وہ وقت آئے، جانا تو ٹھہر گیا، آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن اب عوام کا فیصلہ بھی تو آنے والا ہے۔ وہ خواہ انتخابات کی شکل میں ہو تو وہ بھی 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا۔ آپ جتنی بھی سازشیں کریں نہیں ہوگے ناکام۔ اگر آپ چاہتے تو یہ چیف الیکشن کمشنر جو کردار ادا کر رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، یہ کر سکتا تھا، یا یہ اپوزیشن جس طرح جانوروں کی طرح ایمنیس خرید رہے ہیں یہ کر سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی مرضی شامل ہے اس سب میں، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور افسوس اس لیے کہ ہم اپنے افواج پاکستان سے دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ عوام کو آپ نے لاگر ہیڈ پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کے جلسے نے تو ثابت کر دیا، ہم بھی آخر کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، حیوان نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ زیادہ ہوشیار ہیں تو ہوں گے، لیکن یہاں پر آپ کی ہوشیاری زیرو ہے۔ آپ اگر یہ حالات اور واقعات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس شخص نے
بیرونی دنیا میں پاکستان کی کتنی بڑی عزت بنائی. اس شخص نے پاکستان کی دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس کو آپ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی آپ خدمت کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے اس شہداء کے خون کے ساتھ یہ غداری ہے جو اس ملک کے لیے ہمارے جوان اور آفیسر خون دے رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہے. تو خدا کے لیے سوچئے، ورنہ یہ 2 ٹکے کی لیڈر یعنی کاف لیگ، MKM، باپ، آپ لوگوں کے بنائے ہوئے لوگ، یہ اتحادی، یہ اس کو اس طرح اکیلا چھوڑ کے یہ کر سکتے تھے؟ یہ نہیں کر سکتے تھے. اس میں سب آشیرواد آپ چند لوگوں کا شامل ہے. لیکن چند لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے اس ادارے سے پیار کرتے رہیں گے. لیکن آپ لوگ بھی عبرت کا نشان بنیں گے. خدا کے لیے اس دن سے ڈریے جب عوام حتمی طور پر نکل آئیں گے تو پھر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو ہماری گزارش ہے کہ اس ملک پر رحم کیجئے، ان غریب عوام پر رحم کیجئے، ورنہ یہ عوام بپھرے ہوئے لوگوں کی طرح، بپھرے ہوئے شیروں کی طرح امڑ آئیں گے. پھر ان کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا. اب تک اتنا ہی. اللہ کرے دوبارہ ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.